عظم ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ٹائٹینک کے جہاز کے ملبے تک جانے والی چھوٹی آبدوز بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہو گئی ہے۔ یہ سب مرسیبل تقریباً سطح سمندر سے 8 کلومیٹر پانی کے نیچے گئی تھی، لیکن اب اس سے رابطہ ناممکن ہو گیا ہے۔ اس آبدوز میں 96 گھنٹے یا صرف 4 دن تک کا آکسیجن موجود تھا۔ امریکہ اور کینیڈا کے حکام کی جانب سے مسافروں کو تلاش کرنے کی بہت کوششیں کی جا رہی تھیں۔ اس میں 5 افراد سوار تھے، جن میں 2 کا تعلق پاکستان کے بڑے بزنس مین گروپ سے ہے۔ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان داؤد بھی اسی آبدوز میں موجود ہیں۔ شہزادہ داؤد معروف کاروباری فیملی داؤد گروپ اور پاکستان میں سب سے بڑی موجودہ کمپنی اینگرو کے مالک ہیں۔ باقی 3 بھی انتہائی مشہور اور ارب پتی لوگ ہیں۔ جس آبدوز میں یہ سمندر کی تہہ میں گئے تھے، وہ اوشین گیٹ نامی کمپنی کی تیار کی گئی ہے۔ یہ آبدوز فوجی آبدوز کے مقابلے میں زیادہ گہرائی تک جانے کی اہمیت رکھتی ہے۔ امریکہ کے پاس جدید آبدوزیں ہیں جو کہ زیادہ سے زیادہ 3000 میٹر کی گہرائی تک جا سکتی ہیں، لیکن یہ آبدوز 4000 میٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس چھوٹی آبدوز کا نام ٹائٹن ہے۔ یہ ٹائٹینیم اور کاربن فائبر سے تیار کی گئی ہے۔ اس میں سمندر کے دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ اس میں ہر ممکن طریقے کے اچھے سے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کا خود بخود جائزہ لے سکتی تھی۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس آبدوز کے تقریباً 50 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس کو ٹائٹینک جہاز جتنی گہرائی میں بار بار بھیج کر اس کے حفاظتی نظام کو جانا گیا تھا۔ یہ خود سے نیوی گیٹ نہیں کر سکتی، اس کو اوپر موجود ایک جہاز کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کو گیمز کھیلنے والی جوائے سٹک کہتے ہیں، اس سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ سمندر کے اوپر موجود جہاز کو اس کا سگنل نہ ملا، جس کی وجہ سے اس کے لاپتہ ہونے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کمپنی خود بھی اسے بھرپور محنت سے تلاش کر رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس امریکن اور کینیڈین نیوی سے زیادہ اس علاقے کی معلومات ہیں۔ یہ ایک جدید ترین آبدوز ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی میں بھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں دیکھی گئی جیسی اس آبدوز میں ہے۔ اس کو 2019 میں تیار کیا گیا تھا، لیکن اس کی منظوری نہ ہو سکی۔ یہ 2021 میں پہلی مرتبہ سمندر کی تہہ میں گئی تھی۔ اس وقت مسافروں سے تقریباً $1,00,000 وصول کیے گئے تھے۔ جن کا تعلق اینگرو کمپنی سے ہے، وہ $5,00,000 دے کر موت کے منہ میں گئے تھے۔ اس کا مشن کیا تھا؟ اس سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں۔ ٹائٹینک ایک لگژری مسافر بردار بحری جہاز۔ 1912 میں یہ لندن سے نیو یارک جاتے ہوئے ایک آئس برگ کے ٹکرانے کے بعد ڈوب گیا تھا۔ اس وقت اس میں 1500 لوگ مارے گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس واقعے کو بھولتے گئے۔ لیکن پھر 1997 میں اس وقت لوگوں کی دلچسپی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں جیمز کیمرن نے ٹائٹینک کے نام سے فلم بھی بنائی۔ اس کا ملبہ سمندری سطح کے تقریباً 400 میٹر پر ہے۔ اتنی گہرائی میں جانا عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ سمندر کی تہہ میں آپ جتنا جاتے رہیں گے، اتنا ہی پانی کا دباؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ انسانی جسم چند سو میٹر کی گہرائی ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔
اس لیے ٹائٹینک کے ملبے تک بہت ہی کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ ٹائٹینک کے ملبے کا بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ اسے دھات کھانے والے بیکٹیریا کا شدید حملے کا سامنا ہے۔ یہ بیکٹیریا روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کلو گرام لوہے کو کھا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے پیش گوئی کی ہے کہ اس کا ملبہ آنے والے دنوں میں مکمل ختم ہو جائے گا۔ ٹائٹن کے ذریعے ٹائٹینک جہاز کا خاکہ بھی بنایا جاتا تھا۔ اس سے سائنسدانوں کو گہرے سمندر میں پائے جانے والے ان جہازوں کے ملبوں کی انویسٹیگیشن، تحقیق اور سمندروں کے رازوں کا معلوم ہوتا تھا۔ اب تمام تر کوششوں کے باوجود اس سب مرین کا کوئی پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ ماہرین کی جانب سے اسے تشویشناک قرار دیا گیا ہے۔ ویسے تو عام طور پر آبدوز کو سگنل بھیجنا چاہیے، لیکن اس نے سگنل نہیں بھیجا، جس کی وجہ سے یہ کھو چکی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سگنل نہیں آیا؟ آبدوز میں کوئی خرابی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ انجن کا بند ہونا بھی رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر یہ پانی کے زیادہ دباؤ والے علاقے میں گئی تو اس کا بچنا ناممکن ہوگا۔ اگر یہ ٹائٹینک کے ملبے میں پھنس گئی تو اس کا بچنا اور بھی ناممکن ہو جائے گا۔ جی تو ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اور اگر اچھی لگی تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔